میں نے کہا قرآن پیغام خداوندی اور حدیث بھی پیغام خداوندی، قرآن بھی تعلیمات پیغمبر، حدیث بھی تعلیمات پیغمبر۔ ہم قرآن بھی نہیں چھوڑتے، ہم حدیث بھی نہیں چھوڑتے، پیغمبر اور تعلیمات پیغمبر آپ ذہن میں رکھنا۔ میں بہت آگے تک آپ لے کر جاؤں گا، لیکن میں شروع کہاں سے کر رہا ہوں؟ جہاں سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے۔ میں نے کہا پیغمبر جو اللہ کے پیغام کو امت کو دیتا ہے، کبھی مراد خدا، الفاظ خدا، پیغام کا نام قرآن ہے، کبھی مراد خدا، الفاظ مصطفیٰ، پیغام کا نام حدیث ہے۔ ادھر قرآن کو لیا، حدیث کو چھوڑ دیا۔ دیوبند والوں نے قرآن بھی لیا ہے اور حدیث کو بھی نہیں چھوڑا۔ پھر آگے باری آئی تو حدیث کو لیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ چلے سیرت کے حوالے سے ایک مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں کہ دیوبند والوں تمہارا عقیدہ ہے اللہ صرف عرش پہ نہیں ہے، اللہ ہر جگہ پر ہے، اور میں عقیدہ سینہ تان کے بیان کرتا ہوں، چھپ چھپ کے نہیں کرتا، گن گرج کے ساتھ کرتا ہوں، روڈ پہ کر رہا ہوں، میڈیا میں کر رہا ہوں۔ مجھے افسوس تب ہوتا ہے میں یہاں پر آیا ہوں، مجھ سے بات کوئی نہیں کرے گا، میں چلا جاؤں گا۔ اس کے بیان کی ضرورت کیا تھی؟ مجھے میری موجودگی میں سمجھاؤ تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ میں ٹھیک ہو گیا، میرا کارکن ٹھیک ہو جائے گا، مجھے ٹھیک کرو۔ یہ بات توجہ سے سمجھنا۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ اللہ صرف عرش پر ہے، ہمارا عقیدہ اللہ ہر جگہ پر ہے، صرف عرش پر نہیں ہے، ہمارا اللہ ہر جگہ۔ بولو، ہر بندہ نہ بولے۔ میں سٹیج والوں کو تو کہتے ہی نہیں ہوں، میری عادت ہے ہمیشہ، میں کبھی بھی سٹیج والوں کو نہیں کہتا بولے، میں ہمیشہ بڑوں کا احترام کرتا ہوں، اپنی اوقات سے بڑھ کے کبھی چھلانگ نہیں لگاتا۔ میں آپ سے کہتا ہوں وہ بندہ جن کا عقیدہ ہے، جن کا نہیں ہے، ہماری ان سے بھی بحث نہیں ہے، جو میرے ہم عقیدہ ہے وہ بولے اللہ ہر جگہ۔ بولو اللہ ہر جگہ۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا یہ عقیدہ عوام میں نہیں لانا چاہیے۔ میں نے کہا عوام میں نہیں لایا، کراچی والے لائے ہیں۔ مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم، اٹھاؤ آسان ترجمہ، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ پہلے پارے میں مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ تفسیر آسان ترجمہ یہ خواص کے لیے نہیں ہے، یہ عوام کے لیے ہے۔ مجھے گالیاں مت دو، حضرت کی خدمت میں عرض کرو آپ نے عوامی تفسیر میں یہ مسئلہ کیوں لکھا ہے؟ عوام کے لکھنا جائز ہے، عوام کے لیے بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ میرے اکابر نے جو لکھا ہے میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ جو ہمارے اکابر نے لکھا ہے آپ بیان کریں نہ کریں، میں آپ کو مجبور نہیں کرتا، میں بیان کروں گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہم بیان کریں گے تاکہ آپ کو ہمیں ساتھ کو گھسیٹتا ہے، میں تمہیں ساتھ نہیں گھسیٹتا، میں اپنی بات کہتا ہوں۔ جو ہمارے اکابر نے لکھا ہے وہ بیان کریں گے، اس لیے لکھا ہے کہ عوام کو پتہ چلے۔ خیر جو میں بات سمجھا رہا ہوں، ہمارا عقیدہ اللہ صرف عرش پہ نہیں ہے بلکہ اللہ ہر جگہ پر ہے۔ اب حدیث کو لے لیا، کیا جی حدیث پاک میں ہے اللہ نے اپنے پیغمبر کو عرش پہ معراج کی رات بنایا اور بلا کر کہا ادنو انی یا محمد، ادنو انی یا محمد، ادنو انی یا محمد، اے محمد میرے قریب ہو جا، اے محمد میرے قریب ہو جا۔ دیکھو حدیث میں آ رہا ہے اللہ عرش پہ بلا کے فرماتے ہیں میرے محمد میرے قریب ہو جا۔ اس سے پتہ چلا اللہ عرش پر ہے، اگر عرش پر نہ ہوتے تو عرش پہ بلا کے کیوں فرماتے میرا محمد میرے قریب ہو جا؟ میں نے کہا تم نے حدیث کو لیا ہے، قرآن بھی پڑھ لیتے۔ پارہ نمبر 30 سورۃ العلق کی آخری آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں اسجد، یہ حکم مجھے بھی ہے، حکم آپ کو بھی ہے، اسجد سجدہ کرو۔ سجدہ کرنے کا معنی یہ نہیں ہے عرش پہ آ جاؤ، سجدے کا معنی وضع الجبہۃ علی الارض، اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دو۔ اللہ فرش پہ پیشانی کیوں رکھے؟ فرمائے اقترب میرے قریب ہو جاؤ۔ اللہ نے پیغمبر کو عرش پہ بلا کے ادنو فرمایا، جو حدیث میں ہے
ہماری پیشانی زمین پہ لگوا کے ہمیں ایک طرف فرمایا جو قرآن میں ہے، ادنوں سے پتہ چلا عرش پر ہے، ایک طرف سے پتہ چلا فرش پر ہے۔ فرق اتنا ہے، ان کی شان کے لائق عرش تھا، انہیں عرش پہ بلا کے ادنوں فرمایا، ہماری حیثیت کے مطابق فرش تھا، ہماری فرش پہ پیشانی لگوا کے ایک طرف فرمایا۔ قرآن سے پتہ چلا فرش پر ہے اور حدیث سے پتہ چلا عرش پر ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، خدا کو فرش پر بھی مانتے ہیں، عرش پر بھی مانتے ہیں۔ یہ اگلی بات ہے، میں پورے عقیدے پر تو بات نہیں کر رہا کہ میں اس کو مزید کھولوں، میں صرف سمجھا رہا ہوں تعلیمات پیغمبر سمجھیں۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں اور ہم حدیث بھی مانتے ہیں، قرآن کی وجہ سے حدیث کو نہیں چھوڑتے اور حدیث کی وجہ سے قرآن کو نہیں چھوڑتے۔ قرآن بھی مانیں گے، تعلیمات پیغمبر ہے، حدیث بھی مانیں گے، تعلیمات پیغمبر ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ